الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اسم اعظم کے ذریعے رزق بڑھانے کے وہ وظائف بتانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسم اعظم کا وظیفہ ہر کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے۔ اسم اعظم وہ خاص نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے جو لوگ رزق کی کمی، قرض، کاروباری بندش، بے برکتی یا تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ وظائف کسی خزانے سے کم نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان فقیر سے امیر بن سکتا ہے، اور اگر چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ رزق کی کنجی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اسم اعظم کی حقیقت کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن کچھ خاص نام ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور یا حی یا قیوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم یا حی یا قیوم میں چھپا ہے۔ جو کوئی بندہ یا حی یا قیوم کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ رزق کی کمی کا شکار ہیں تو اس اسم اعظم کو اپنا معمول بنا لیں۔ سب سے پہلے وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر یا حی یا قیوم کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ رزق میں کشادگی ہونے لگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو، قرضے اتر جائیں یا نوکری مل جائے تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب میں آپ کو دوسرا اسم اعظم بتاتا ہوں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ یا فتاحو 71 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یا فتاحو اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والا۔ جب آپ دل سے یہ نام پڑھتے ہیں تو اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد کریں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا، بہت تنگ دستی کا شکار تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، رزق کے دروازہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم روزانہ یا رزاقو 308 مرتبہ پڑھو۔ اس نے چند دن یہ عمل کیا اور اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے کہ اس کی نسلیں بھی اس کا فیض پائیں گی۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے معنی ہے خوب رزق دینے والا۔ اب اس کو صبح یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنے کے بعد دعا ضرور کریں۔ اب میں آپ کو تیسرا اسم اعظم کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ بڑا ہی خاص ہے اور اولیاء اکرام بھی اس کو کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے یا اللہ۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، دل میں کوئی خواہش ہو تو 66 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یا اللہ سب ناموں کا جامع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام اللہ ہے، اسی لیے اس نام کی تاثیر سب سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ یہ ہے جو بہت زیادہ ازمودہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کبھی کم نہ ہو، برکت ہی برکت ہو، تو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رزق بڑھانے کے لیے یہ وظائف کرے تو اللہ اس کے لیے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اسے کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو آپ نے جمعرات کی رات کرنا ہے۔ عشاء کے بعد پاک لباس پہنے، خوشبو لگائیں اور ایک تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وہاں آپ نے 111 مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے۔ یا مغنی کا مطلب ہے بے نیاز کرنے والا۔ اس عمل کے دوران آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی پریشانی بیان کریں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کم از کم 3 جمعراتیں کریں۔ انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو حیران کر دے گا۔ اب ایک چھوٹا سا لیکن پاورفل عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا کاروبار ہے یا دکان ہے تو آپ روزانہ صبح دکان کھولنے سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں اور دکان کے چاروں کونوں پر دم کر دیں۔ اس سے اللہ کاروبار میں برکت ڈالے گا اور کاروبار میں ترقی ہوگی۔ رزق بڑھانے کے لیے صدقہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی حاجت ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کرو، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی غریب کو کھلا دیں، اس سے آپ رزق میں ایسی برکت آ جائے گی کہ آپ خود حیران
حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور آزمودہ عمل ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الواقعہ ہر رات پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہ آئے گا۔ اس لیے سورۃ الواقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی اسم اعظم کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے قرضے اتار دے، میرے لیے راستے کھول دے۔ اللہ کے کرم سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں، حلال روزی کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں اور اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچائیں، کیونکہ یہ گناہ رزق کی بندش کا باعث بنتے ہیں۔ اسم اعظم کا وظیفہ ہر کسی بندے کے لیے ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے یا شک کے ساتھ پڑھیں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جب آپ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈالے کہ آپ کے ہاتھ ہمیشہ اوپر والے رہیں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔